मादर नावल फिगार इश्क आज कलम जोया लियाकत केस नंबर 15। कौन है? जब उसे अपनी कलाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो कांपते हुए पीछे आंखें बंद कर गई थी। उसे सख्ती से खींचकर किसी ने दीवार से लगाया था। उससे पहले वो चीखती, उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मुखालिफ ने उसकी चीख को गले में ही दफन कर दिया था। वो किसी पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह फड़फड़ाई थी। आखिर वो करना क्या चाहता था? उसकी कलाई को सख्ती से मरोड़ा गया था जिस पर वो सिसकी थी। वाइट 3 पीस सूट में सीधी कलाई पर रोलेक्स घड़ी बांधे वो टांग पर टांग चढ़ाए शहनशाह काज़मी के रूबरू सोफे पर अपनी पुरकशिश शख्सियत के साथ बड़ा जमान था। शहनशाह काज़मी ने ही मीडिया को अनाउंसमेंट के लिए बुलवाया था। नवर साहब और आगा साहब स्टेज पर उनकी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। वो संजीदगी से मिर्जान काज़मी से धीमी आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे और वो सर्द नज़रों से उन्हें देखते हुए हाँ में सर हिलाकर उन्हें जवाब दे रहा था। शहनशाह काज़मी अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आए माइक ऑन करते हुए वो रोहबदार लहजे में बोले थे, आप सबको यहाँ मदऊ करने का मकसद एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो मैं पिछले कई महीनों से करना चाहता था मगर सही वक्त की तलाश में था। मुनव्वर साहब ने हैरत और अफसोस से शहनशाह काज़मी को देखा। वो इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल बेखबर थे। सभी कैमरे उन पर नस्ब थे। काज़मी इंडस्ट्रीज़ की ब्रांचेस पूरी दुनिया में मौजूद है और एम के बेस्ट ब्रांड के तौर पर दुनिया में माना जाता है। आज मैं काज़मी इंडस्ट्रीज़ की सारी जिम्मेदारी ऑफिशियली अपने शेर मेरे जिगर के नाम करता हूँ। वो शान से उठा था अपनी जगह से। मुनव्वर साहब ने मुट्ठी भींची थी। वो शहनशाह काज़मी से पेन लेकर पेपर पर दस्तखत कर चुका था। सभी ने खुशी का इजहार किया था क्योंकि पूरी दुनिया उसके नाम और काम से वाकिफ थी जिसने चंद सालों में पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया था। इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन बिजनेस मैनेजमेंट की फहरिस्त में टॉप पर था। एनी क्वेश्चन? वो मीडिया से मुखातिब होता, सब उसकी तरफ दिलचस्पी से मुतवज्जा हुए थे। इस वक्त पूरी दुनिया ही उसे टीवी पर लाइव देख रही थी। आखिर वो एक सेलिब्रिटी था। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप सिंगल हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई है? एक सवाफी के सवाल पर वो मुस्कुराया था। मैं सिंगल नहीं। वो कई लड़कियों के दिल तोड़ चुका था ये कहकर। सर, रिसेंटली होने वाली वारदातों और किडनैपिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक और साफी बोला था जिस पर वो संजीदगी से शहनशाह काज़मी की तरफ देख चुका था। क्या एक बिजनेसमैन को इन सब में बोलना चाहिए? वो चलक से आईब्रो झुकाता हुआ उल्टा सवाल कर गया था जिस पर शहनशाह काज़मी ने उसे दाद दी थी दिल में। वो घबराई हुई लहंगा संभालती हुई सीढ़ियाँ उतार रही थी जब उसका पैर मुड़ा था। उससे पहले वो गिरती वो उसे अपने मजबूत बाजू में थाम गया था। खौफ से वो उसका कोट मुट्ठी में दबा गई थी। उसे देखकर फौरन उसका कोट छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू देख वो संजीदा हुआ था। वो उसका कोट छोड़ती हुई आंसू साफ करती जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो संजीदगी से उसके पीछे गया जब वो दाढ़ से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। दरवाज़ा खोलें, वो नरमी से बोला था। उसकी आंखों में आंसू उसके दिल पर चोट लगा चुके थे क्योंकि बार बार हमें खुद से नफरत करने पर मजबूर करते हैं आप। आखिर क्यों? वो दरवाजे से पुश लगाते हुए टूटे लहजे में बोली थी। वो ना समझे से दरवाजे को देख गया था। भला उसने अब क्या किया था? नफरत है हमें आपसे, आपके करीब आने से। क्यों हमेशा आप हमें तकलीफ देते हैं, खौफ खाते हैं हम आपसे? यू नो व्हाट यू आर ए बीस्ट। वो घुटनों में सार देते हुए अपनी कलाई पर जख्म देखकर कराह गई थी जबकि वो उसके अल्फाज पर गहरी तकलीफ से गुजरा था। हमें नफरत होती है जब आप हमारे करीब आते हैं। वो दरवाजे से टिकाते हुए आंखें बंद कर चुका था। वो क्यों उसे इस कदर तकलीफ दे रही थी? उसके ठीक पीछे दबी मुस्कुराहट के साथ एक परछाई लाउंज की तरफ बढ़ गई थी। हमें खुद से बेहद नफरत हो रही है। हर मोड़ पर आपने हमें धोखा दिया है। हम अपनी जान लेना चाहते हैं। खुद से नफरत होते हुए महसूस हो रही थी उसे आज। उसकी जान लेने वाली बात पर वो बिफरे हुए शेर का जुनूनी होकर दरवाजे को धक्का मार चुका था। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। वो रोती हुई एक बार फिर अपनी कलाई देख गई थी जिस पर सुर्ख रंग का धब्बा नुमा जख्म वाजे था। एक बेहद यू आर ए बीस्ट, घटिया इंसान जो सिर्फ फ़ायदा उठाना जानता है। चीख कर कहती हुई वो उसकी परेशानी और गुस्से में मजीद इजाफा कर गई थी। वो पूरी शिद्दत से दरवाजे को धक्का मारकर खोलते हुए अंदर आया था। वो सहमी उसे गुस्से से लाल होता देखकर दरवाजे की जानिब भागी थी जब वो सख्ती से उसकी कलाई पकड़ चुका था। तुम जानती भी हो क्या कुछ कह रही है तुमने? उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए वो करख्त लहजे में बोला था।
اسے بےحد نزدیک دیکھ کر وہ خوف سے لرز گئی تھی۔ میری محبت کو کس چیز سے تشبیہ دے رہی ہو تم؟ کہاں تم؟ ہاں کیا میں گھٹیا ہوں؟ اسے بےحد قریب کرتے ہوئے وہ دوڑا تھا۔ اس کی ایک ایک بات نے اسے بےحد تکلیف دی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس کی وحشت سے بھرپور آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس میں صاف غصہ جھلک رہا تھا۔ تم جانتی ہو میرے عشق کی شدت کو؟ پوری زندگی تمہاری تڑپ میں گزارنے والے کو کس سے تشبیہ دے رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے وہ کڑک دار لہجے میں گویا ہوا، جس پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شور ہوں میں تمہارا یاد رکھنا۔ اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا، پورا حق ہے میرا، لیکن اگر میں تمہیں سپیس دے رہا ہوں تو وقت دینے کی کوشش کروں تو وہ صرف میرا عشق ہے، ورنہ پوری دنیا مرجان کاظمی کو اس کی مرضی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اسے کندھوں سے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہو کر بولا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی اسے۔ وہ سنجیدگی سے اسے آخری نظر دے کر کوٹ سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ بیٹھتے دل کے ساتھ آنسو صاف کر گئی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر سب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا، ابھی تو نکاح شروع ہی ہوا تھا۔ دلہن بنی زنیرہ نے اسے نظروں سے سراہا تھا۔ آخر میرا تھپڑ رہ گا نہیں گیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ شہنشاہ کاظمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سامنے آئے تھے۔ وہ ادب اور خوف سے نظریں جھکا گیا تھا۔ چٹاک ایک زوردار تھپڑ نے سب کو چونکا دیا تھا۔ آفرین بیگم اور قصہ بیگم نے اضطراب سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو گال پر ہاتھ رکھتا ہوا ابھی بھی ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسی ہوئی؟ ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ، وہ گرجدار لہجے میں بولے تھے۔ وہ لب بھینتا ہوا بس نظریں جھکا چکا تھا۔ تم اسی لائق ہو حرب شاہ، تم پر یہ بےعزتی سوٹ کرتی ہے۔ زنیرہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ گئی تھی، مگر حالات کی نزاکت کا سوچ کر وہ جلدی سے مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ آغا صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے آئے تھے۔ بابا سائیں اسے معاف کر دیں، بچہ ہے، غلطی میں بول بیٹھا ہوگا، یہ ان کا ضرور کرے گا، مجھے سمجھانے کو وقت دے۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے التجائی لہجے میں بولے تھے، سنو لڑکے، یہ نکاح ابھی اس وقت ہوگا، شروع کرو نکاح، اور اگر تم اس بات سے پلٹے اس گھر میں تم اور تمہاری فیملی قدم نہیں رکھے گی۔ قصہ بیگم نے افسردگی کے ساتھ اپنے بے بس بیٹے کو دیکھا تھا، جبکہ کشمالہ بیگم منہ کے ڈیزائن بناتی ہوئی پورا مزہ لے رہی تھی۔ زنیرہ کو اپنا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا، مگر اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہنشاہ کاظمی کے سامنے بولتے۔ یہ صرف حرب کا کر سکتا تھا۔ اس کی خاطر وہ خود کو برا دکھا گیا تھا، مگر اس کا نام نہیں لیا تھا۔ آغا صاحب نے حرب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ سارسی نظر زنیر پر ڈالتے ہوئے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ چکا تھا، جو نظروں میں ہی اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ دکھ، درد اور نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، جبکہ زنیرہ اس کے بیٹھنے پر حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح پڑھوا لیا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ دونوں ایک رشتے میں جڑ گئے تھے، جس میں صرف نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے۔ آفرین بیگم اور قصہ بیگم تعبیر کو سب مہمانوں سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کب سے لو رہتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بے حد محبت تھی، مگر وہ تعبیر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ صرف اس سے خوف کھاتی تھی، ڈر تھا اسے، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہ گئی تھی۔ مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر تعبیر کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ظاہر ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے دوپٹے کا کونا مٹھی میں مروڑتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ گئی تھی۔ اس کی حالت پر ترس کھا کر وہ مہمانوں سے کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سکھ کا سانس لیتی ہوئی وہ کچھ حد تک کمپوز ہوئی تھی۔ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ گارڈن میں ٹہلنے کے لیے آیا تھا، جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے دیکھ گیا تھا۔ سلام دادا صاحب۔ وعلیکم السلام میرے جگر، اکیلے گھومنے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ شہنشاہ صاحب مسکراتے ہوئے پوچھ چکے تھے اور ساتھ ہی گارڈن میں پڑی چیئرز کی طرف اشارہ کر گئے تھے۔ وہ لب بھینتا ہوا صادر نظروں سے انہیں دیکھ کر کرسی پر بیٹھا تھا۔ کوئی پریشانی ہے میرے شیر کو؟ وہ نہیں سمجھ رہی تھی دادا صاحب، میں اور برداشت نہیں کر پاؤں گا، سرد آہ بھرتے ہوئے وہ نظریں جھکا کر بولا تھا، جبکہ شہنشاہ صاحب نے پہلی بار اپنے پوتے کو یوں بے بس پایا تھا۔ کس حد تک جنونیت تھی اس کے عشق میں، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کی خاطر۔ وقت دو اسے شیر، اس کا دل نازک ہے، عمر ہی کیا ہے اس کی، صرف 17 سال کی ہے، سمجھتے ہوئے بھی وقت لگے گا نا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے دلاسا دے کر بولے تھے، میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں۔ دادا صاحب یہاں چوٹ لگتی ہے مجھے،
دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سادہ لہجے میں بولا تھا جس پر شہنشاہ کاظمی بس سنجیدگی سے اسے دیکھ گئے تھے۔ اتنا جنونی وہ کب ہو گیا تھا، اتنا پوزیسو وہ کب ہوا تھا، اتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے۔ میری موجودگی سے اسے نفرت ہے، وہ خود کہہ چکی ہے۔ میں پچھلے 13 سالوں سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر وہ ملی بھی تو ایسے وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ میں اجنبی ہوں اس کے لیے۔ میں اس سازش میں ملوث ہر ایک شخص کو حساب دینا ہوگا، اور میں کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وحشتناک لہجے میں کہتا ہوا وہ شہنشاہ کاظمی کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بس سر ہلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گئے تھے۔ تعبیر تھکی ہوئی ابھی کمرے میں ہی آئی تھی۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی ہوئی وہ اسے کمرے میں نہ پا کر سکون کا سانس لے گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ ہی پرسکون رہتی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کرانٹ کھا کر اٹھی اور سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز تو آئی تھی۔ وہ دھیرے سے کہتی ہوئی اٹھ کر دروازے تک آئے۔ جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ پیچھے مڑی تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ جلدی سے رخ بدل گئی تھی۔ شرم سے اس کے گال سرخ پڑے تھے۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر، جبکہ وہ اسے ایسے گھبراتا دیکھ کر صوفے سے شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا۔ رکو! اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ باہر بھاگ نکلی تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے اس ڈرپوک کو دیکھ چکا تھا۔ ہم نہیں رہیں گے اس کمرے میں، ہرگز نہیں رہیں گے، ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شہنشاہ کاظمی کو دیکھ کر رکی تھی جو اسے دیکھ چکے تھے۔ بیٹا آپ اس وقت یہاں، سب خیریت ہے؟ وہ شفقت سے تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے، جس پر اسے تھوڑا سا سکون اور ہمت ملی۔ وہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، اسے دیکھ کر ہکلاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتی کہہ کر اس کا پارا ہائی کر چکی تھی۔ وہ مٹھی بھیجتے ہوئے بے بسی سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ گیا تھا جو اسے آنکھیں دکھا رہے تھے۔ کیوں بیٹا، ایسا کیا ہو گیا؟ آپ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ شہنشاہ صاحب نے شفقت سے دریافت کیا۔ نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے۔ وہ منائے تھے، جبکہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ وہ آنکھیں سکڑے اسے گوری سے نواز گیا تھا جس پر وہ اور گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آفرین بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آفرین بیگم جو کام مکمل کر کے وہاں سے گزری تھی، شہنشاہ صاحب کی بات پر بغیر کچھ بولے ہاں میں سر ہلا کر تعبیر کو ساتھ لے جانے لگی۔ وہ سنجیدگی سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ چکا تھا۔ کہا تھا نا اسے ڈرانا مت، آخر اب کیا کر دیا تم نے؟ شہنشاہ صاحب نے اسے گھورتے پوچھا۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بغیر کچھ کہے خالی قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر، بھلا اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو وہ اتنا بھاگ رہی تھی اس سے؟ بیٹا لڑائی ہوگی آپ دونوں کی؟ آفرین بیگم نے اسے بلینکٹ دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بلینکٹ لیتے ہوئے لب بھیج گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، مگر ایسا نہیں کیا کرتے، ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھو۔ آفرین بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دے کر اسے سمجھایا، جس پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ دیم کانفیڈنٹ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں علی سے دلہن بنی بیڈ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مسکراہٹ باندھتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ پلو سے چہرہ چھپاتے ہوئے شرمائی تھی۔ دھیرے سے چلتا ہوا وہ بیڈ تک آیا۔ وہ جلدی سے رخ بدل گئی تھی۔ اتنی شرماہٹ! وہ حیران ہوا تھا، بھلا وہ کب سے شرمانے لگی تھی؟ وہ بیڈ کی سیڑھی پر بیٹھا ہی تھا جب وہ گھبرا کر بیڈ سے اتری تھی۔ ریلیکس، اتنا پینک کیوں کر رہی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا اس کی اس حرکت پر۔ ہمیں شرم آتی ہے، دھیرے سے کہتی ہوئی وہ مرر کے سامنے آئی تھی۔ اوہ خدا، یہ لڑکی! وہ منہ بسورتا ہوا اٹھ کر اس کے پاس گیا تھا، محبت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ نجم کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ وہ بوکھلائے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ گھونگھٹ سے منہ نکالتے ہوئے اسے زبان دکھا کر چڑھاتا ہوا لہنگا اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ کمینے، چھوڑوں گا نہیں تجھے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ بعد مزہ ہو کر اسے 100 گالیاں دے چکا تھا۔ واش روم سے نکلتی علی سے منہ پر ہاتھ دے کر ہنسی تھی، جس پر وہ شرمندگی سے لب بھیج گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کمرے میں داخل ہوا تھا جب قالین پر اپنا سامان بکھرا دیکھ کر وہ شاک ہو کر اسے دیکھ چکا تھا جو دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی الماری سے سب کچھ نکال کر نیچے پھینک رہی تھی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے وہ سختی سے بولا تھا، جس پر وہ نفرت سے بازو چھڑاتے ہوئے اسے دھکا دے چکی تھی۔ اپنی حد میں رہو حرب شاہ، میرے قریب آنے کی ایک کوشش اور میں تمہارا منہ لال کر دوں گا تھپڑوں سے، غصے سے کہتی ہوئی وہ اسے دھکا دے کر بولی تھی۔ میری چیزیں اس طرح نیچے پھینک کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ سادہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ اپنے ڈرامے بند کرو۔ آپ کسے کہہ رہے ہو؟ اتنی عزت کرتی ہو میری، پھر کیوں نکاح کیا مجھ سے؟ بولو، یہ جانتے ہوئے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھے ترس آتا ہے خود پر، تم جیسے شخص جسے میں کبھی زندگی میں
देखना पसंद नहीं करती। निकाह कैसे कर बैठी, तंजिया अंदाज में कहती हुई वो उसके दिल पर उंगली रखकर बोली, जिस पर वो आंखें बंद करता हुआ पीछे हटा था। अपनी माँ से कह देना मुझसे अच्छी संस्कारी बहू बनने की उम्मीदें वाबस्ता ना रखे। दिल टूटने पर बहुत तकलीफ होती है और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब उम्मीदें लगा ली जाए और वो पूरी ना हो, मेरी माँ को तकलीफ देने के बारे में सोचना भी मत। वो करख्त लहजे में बोला था, बहुत पॉजेसिव था। वो अपनी माँ को लेकर 100 कार्ड, थर्ड क्लास तुम और तुम्हारे जज्बात, निकलो यहाँ से फ़ौरन। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।